نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بھی کچھ احباب کے اصرار پہ چنا گیا ہے۔ یہ رزق کی تنگی کی شکایت اکثر عوام کرتی ہے، تو سوچا پہلے فلسفہ رزق جو ہے اس کو قرآن پاک کی روشنی میں کھولا جائے کہ قرآن پاک فلسفہ رزق کے بارے میں، معاش کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہر ذی روح چیز جس کو اللہ نے لائف، جس میں جان ڈال دی ہے، الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق، اس کو زندہ رکھنا، اس کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمے ہے۔ ہاں البتہ اللہ کا ایک اپنا قانون بھی ہے جو قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان کیا گیا کہ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میں اپنے پچھلے بھی کئی پروگرام میں بتایا کرتا ہوں اکثر دوستوں کو، ذکر سے مراد صرف اللہ اللہ کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا یا اور وظائف قرآنی کو پڑھنا، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو پڑھنا، یہ کامل معنی نہیں ہے ذکر کا۔ ذکر کا ایک جامع معنی جو ہے وہ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے ہیں ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے، وسیع معنی اور بڑا معنی ذکر کا ہے ہی قرآن پاک۔ تو قرآن پاک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، بغاوت کی طرف جاتے ہیں، سرکشی کی طرف جاتے ہیں اور مخلوق خدا کو تنگ کرتے ہیں، تو جب وہ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو تب اللہ ان کے معاش کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک قانون سامنے آ گیا۔ دوسری طرف یہ ہے، اللہ حکم بھی دے رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ دعا مانگی ہے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے مدنہ طالب علم ہوں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو میری دنیا بھی حسنہ کر دے اور آخرت بھی حسنہ کر دے۔ اب دنیا حسنہ جو ہے اس میں تمام نعمتیں آتی ہیں، تمام نعمتوں کو مانگا بھی گیا ہے۔ تو اسی طرح رزق بھی نعمت ہے۔ رزق، حلال رزق کا تلاش کرنا، حلال رزق کے لیے متلاشی ہونا، یہ فرض نماز کے بعد دوسرا اہم ترین فریضہ ہے۔ اب اللہ رزق کا وعدہ بھی کر رہے ہیں اور انسان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ یہ اصول بھی دیا جا رہا ہے کہ رزق حلال کے لیے یہ کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا۔ اب ایک قانون یہ ٹھہرا کہ انسان رزق حلال کے لیے کوشش کرے گا، اس کے باوجود بعض دفعہ رکاوٹیں آتی ہیں، نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ سحر کرتے ہیں، انسان جسمانی طور پر بیمار اور غبی اور انتہائی کہہ لیجئے مجنون، پاگل، دیوانہ کیفیت ہو جاتی ہے، دل ہی نہیں کرتا، وہ کام ہی نہیں کرتا، اس سے بھی سستی اور غفلت آ سکتی ہے۔ اب اللہ جل جلالہ عما نوالہ اسے رزق، اسے زندہ رکھنے کا، اس کے کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، عیاشیوں کی بات نہیں کر رہے۔ قرآن پاک دونوں قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ مجھے کفر اور فقر سے بچائے رکھنا۔ تو کفر کے بعد خطرناک ترین جو چیز ہے وہ فقر و فاقہ ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کہہ رہا ہے، دعائیں بھی موجود ہیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تو مجھے حلال کا رزق کفایت کر دے، اپنے خزانے سے غنی کر دے، مخلوق سے بچا دے، مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اب دوسری طرف قرآن پاک یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ فلسفہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اللہ سے رزق مانگیں مگر برکت والا رزق مانگیں، ایسا رزق نہ مانگیں جو آپ کی تباہی و بربادی کا باعث بن جائے، کیونکہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال، اولاد اور نیکیاں ساری آگے کام آنے والی چیزیں بھی ہیں،
مگر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن پاک نے آپ کے مال اور اولاد کو آپ کے لیے آزمائش کا باعث بھی کہا ہے۔ عربی میں فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ادھر قرآن پاک ایک اور جگہ اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے کھول رہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب جہاں قرآن پاک نے بظاہر کثرت ڈیٹیل نہیں بتائی، ڈیٹیل تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ انہوں نے قبریں جا دیکھی۔ جس طرح دنیا میں ریسرچ ہو گئی ہے کہ لوگ کم کھانے سے نہیں، زیادہ اوور ایٹنگ سے مرتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا میں اموات جو ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں، وہ اوور ایٹنگ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رزق کی فراوانی سے منع نہیں کیا جا رہا، ایسا رزق جس کے پیچھے انسان اندھا ہو جائے، قرآن پاک نے اس کو بھی کھولا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، مال جمع کر رہا ہے اور پھر کاؤنٹنگ کر رہا ہے، گن رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، پھر یہ گمان کر رہا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو اس پہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اللہ لجنبذن فی الحطم، تو آپ کے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو رزق حلال کا متلاشی ہونا بھی شریعت کا اصول ہے، رزق میں فراوانی چاہنا یہ بھی دین کا ہی، قرآن پاک کا ہی اسلوب ہے جو اللہ نے انسان کو سکھا دیا ہے۔ برکت والے رزق کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ رزق، وہ مال، وہ اولاد جو آپ کے لیے دین میں اللہ کی عبادت میں ممدد و معاون ثابت نہ ہو، وہ تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ قرآن کے سیدھے سیدھے الفاظ ہیں کہ الہاکم التکاثر، کیونکہ مال کی کثرت، مال سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اللہ سے رزق مانگیں، رزق حلال۔ اللہ آقا دعا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ مجھے رزق عطا کر دے حلال، واغننی اور مجھے غنی کر دے اپنے خزانے سے، عمن سواک لوگوں سے بچا کر، کسی کا مقروض نہ کرنا، کسی کے در کا محتاج نہ کرنا۔ تو ضابطہ یہ ٹھہرا۔ اب اس میں یہ اصول ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اس بات کو رکھے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت کو سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا حسنہ کر دے۔ تو اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ حلال رزق عطا کرے اور برکت والا جو ہے رزق اور غنا عطا کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب اس کے باوجود انسان سے سستی اور کاہلی ہوتی ہے، جب رزق میں تنگی آتی ہے، بظاہر رزق موجود ہے، آ بھی رہا ہے، سب کچھ ہے، اچھی سیلری بھی لے رہا ہے انسان، مگر پھر بھی پریشان حال ہے، اس کے خرچے اور معاملات پورے نہیں ہو رہے۔ تو ایسی صورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے مسئلہ کیا ہے۔ تو قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ آپ کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں فبما کسبت ایدیکم، اس کو آپ کے اپنے ہاتھوں نے خریدا ہوتا ہے، آپ نے خود ایسے کسب کیے ہوتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، کثرت والی چیزیں تو اللہ کثیر گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر جو اس کی مخلوق سے منسلک ہوتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی۔ کیا خوب کہا کسی اللہ والے نے کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ قرآن میں فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہم جسے چاہتے ہیں کھلا رزق دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں پناہ تلا رزق بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک اور جگہ یہ بتایا کہ ہم اگر ان پر رزق کی فراوانی کر دیں تو یہ ملک میں فساد، زمین پہ فساد کھڑا کر دیں گے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کی اصلاح کر دی، اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو اللہ سے اگر رزق کی برکت مانگنی ہے، رزق کی زیادتی، رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ وہ برکت والا رزق دے جو دوسروں کے ساتھ ظلم کا باعث نہ بنے، جو زمین میں فساد فی الارض کا باعث نہ بنے، جو زمین میں فساد کا باعث نہ بنے، جو آپ کو اور آپ کے کہہ لیجئے رشتہ دار، عزیز و اقربا اور بیوی بچوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اسی لیے اس کا بھی ایک اصول سکھایا گیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ جو رزق آپ کو دے رہے ہیں، ہم تمہیں جو رزق دیتے ہیں اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہ رزق کی بڑھوتری کا ایک، رزق کے بڑھانے کا ایک عظیم نسخہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار اور پڑوسی بھی ہیں ان کا حق ہے، پھر عام رشتہ داروں کا حق ہے، پھر عوام الناس کا حق ہے۔ ہم اس کے بعد اگلی انشاءاللہ سٹیپ کے اندر، اگلی ویڈیو میں وہ قرآن پاک کے مجرب
اصول اور وظیفے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی، قرض سے محفوظ کیسے ہوں گے، آپ کا رزق وسیع کیسے ہو جائے گا، تھوڑا مال بھی ہوگا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، زیادہ مال ہوگا تو اس میں بھی معاملات جو ہیں وہ برکت میں رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹی سی بیماری آئی، پیسے پہ پیسے لگا رہے ہیں، ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا. تو اللہ کی برکت شامل حال رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور رزق کے فلسفے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم رزق کی کشادگی کے اسباب جو قرآن پاک اور احادیث میں آئے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، مجرب ترین جو وظائف ہیں اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.